قرآن کریم کو حفظ کرانے کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو لکھوانے کا بھی خاص اہتمام فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کیا کرتا تھا۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو سخت گرمی لگتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیفیت ختم ہو جاتی تو میں مونڈے کی کوئی ہڈی یا کوئی اور کسی اور چیز کا ٹکڑا لے کر خدمت میں حاضر ہوتا، آپ لکھواتے رہتے اور میں لکھتا جاتا، یہاں تک کہ جب میں لکھ کر فارغ ہوتا تو قرآن کریم کو نقل کرنے کے بوجھ سے مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میری ٹانگ ٹوٹنے والی ہے اور میں کبھی چل ہی نہیں سکوں گا۔ بہرحال جب میں فارغ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، پڑھو۔ میں پڑھ کر سناتا، اگر اس میں کوئی فروغ گزاشت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح فرما دیتے اور پھر اسے لوگوں کے سامنے لے آتے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ کرام کتابت وحی کے فرائض انجام دیتے تھے، جن میں خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت ابی بن کعب، حضرت زبیر بن عوام، حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت ثابت بن قیس اور حضرت ابان بن سعید رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہ بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ کاتب وحی کو یہ ہدایت بھی فرما دیتے کہ اسے فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھا جائے۔ اس زمانے میں چونکہ عرب میں کاغذ کمیاب تھا، اس لیے یہ قرآنی آیات زیادہ تر پتھر کی سلوں، چمڑے کے پارچوں، کھجور کی شاخوں، بانس کے ٹکڑوں، درخت کے پتوں اور جانوروں کی ہڈیوں پر لکھی جاتی تھیں۔ البتہ کبھی کبھی کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال کیے گئے۔ اس طرح عہد رسالت میں قرآن کریم کا ایک نسخہ تھا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں مرتب کروایا تھا۔ اگرچہ وہ مرتب کتاب کی شکل میں نہیں تھا بلکہ متفرق پارچوں کی شکل میں تھا، اس کے ساتھ ساتھ ہی صحابہ کرام بھی اپنی یادداشت کے لیے آیات قرآنی اپنے پاس لکھ لیتے تھے اور یہ سلسلہ اسلام کے ابتدائی عہد سے جاری تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ہی ان کی بہن اور بہنوئی کے ایک صحیفے میں آیات قرآنی لکھی ہوئی تھیں۔